اس معاشرے کے اندر کہاں قرآن سے انجام دیا جاتا ہے، کہاں عبادت سے انجام دی جاتی ہے، جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی مستقل سنت ہے، اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ایسی سنت ہے کہ جو اگر بستی سے کسی ایک دو چار میں آ کر دوسری بستی کے اندر سے ادا ہو جائے گی، اگر کسی نے نہ ادا کی ساری کی ساری بستی اور یہ ایسی مستقل سنت ہے ہمارے آل صلی اللہ علیہ وسلم جو یاد میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری زمان تک اعتکاف کرتے ہیں۔ یہاں پہ جملہ سن کیجیے، حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا جو سنت اعمال ہم کہتے ہیں حضور کبھی کرتے تھے کبھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت پر سختی نہ ہو، مشکل نہ ہو، لیکن یہ وہ سنت عمل ہے جس کو حضور نے کرتا ہے، جب سے شروع فرمایا ہے آخر تک کیا ہے، اسی سال رمضان نفس سے اعتکاف کو کرنے کا جانے وہ پچھلی امتوں سے چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ طہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے خلیل، اے میرے ذبیح، تو اس گھر کو پاک کرو، اس گھر کی طواف کرنے والوں کے لیے، اس گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اس گھر میں رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ اللہ نے اپنے دو برگزیدہ ممبروں کو مسجد کی صفائی کا حکم دیا تاکہ لوگ یہاں پہ مطلب آپ کا ہے اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے، اس کی جگہ کو تیار کرنے کے لیے دو برگزیدہ ممبروں کو ملے طہرا بیت والعاکفین والرکع السجود۔ اور اس کے اور فضائل کو سعید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان مبارک میں اعتکاف شروع فرمایا، پہلے 10 دن سے پہلے عشرے سے اعتکاف شروع فرمایا، پہلے 10 دن اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ شروع ہوا، حضور نے دوسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف فرمایا۔ جب دوسرا عشرہ ختم ہونے والا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمے کے اندر تشریف فرما تھے اس کا پردہ ہٹا کر لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، پھر وہ اس کے بعد ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف شروع کیا شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، دوسرے عشرے کے تک وہ ملی، مجھے اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ شب قدر جو ہے وہ پہلے اور دوسرے عشرے میں نہیں ہے بلکہ تیسرے عشرے میں ہے۔ تو لوگوں انہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے پہلے اور دوسرے عشرے کا، وہ اٹھے نا بلکہ تیسرے عشرے کا اعتکاف پورا کرنے شب قدر کا مشہور ہو گیا۔ اور روایات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے۔ وفات تک آپ علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ جس بار حضور علیہ السلام سے پردہ فرما گئے وہ آخری رمضان تھا آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اور کسی نے کرام میں سے 2 توجیہات بیان فرمائی کہ 20 دنوں کا اعتکاف حضور نے فرمایا۔ ایک تو یہ امت کو ترغیب دینے کے لیے دیکھو کہ اعتکاف کتنی اہم عبادت ہے کہ اس سال جو آگے آنے والا رمضان ہے اس رمضان تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اس سے پہلے یہ تصور کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب دینے سے اہمیت سمجھا۔ اور دوسری توجیہ اور اسی طرح نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح حضور نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا تھا، اس سے پہلا جو سال گزرا تھا اس سال حضور سے یہ اعتکاف رہ گیا تھا سفر کی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر اس طرح 20 دن کا اعتکاف۔ یہ بھی ایک اہمیت سمجھا گئی، کتنا اہم کام ہے، کتنی اہم سنت ہے کہ نبی علیہ السلام سے چھٹی اور حضور نے صبح اگلے رمضان کو اس کے فضائل بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں، روایات کے کثرت کے ساتھ بتائے ہیں۔ ایک روایت میں اندر آتا ہے جو شخص مسجد کے اندر آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ باہر لوگ کچھ ایک کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بتا اندر بیٹھ کے نہیں کر سکتا، کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، کہیں پر مریض کو دیکھنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا،
تو لوگ جتنے نیک کام باہر کریں گے، جو وہ تکلیف باہر جا کر نہیں کر سکتا، اللہ ان باہر کرنے والوں کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اندر بیٹھ کر اس میں پورا اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جو 10 دن کا اعتکاف کرنے والا ہوتا ہے، یہ جو حضور علیہ السلام فرمایا اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا، ایک دن کا اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خطروں کا فاصلہ دور کروا دیتا ہے۔ 3 خطروں میں سے ایک خطر کتنی چوڑی ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا اتنا آسمان کا زمین ایک خطر چوڑی، 3 خطر میں دور ہو جائے گا صرف ایک دن کے اعتکاف سے۔ جو بندہ 10 دن کا اعتکاف کرے گا اس سے ہو جائے گا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنے فضائل کو دیکھنے کے باوجود بھی کیا ہو گیا لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے لوگوں پر انہوں نے سنت اعتکاف کو چھوڑا، سنت اعتکاف کو چھوڑا، کیوں کر رہے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام کی مواظبت ثابت ہے، حضور علیہ السلام نے مستقل طور پر ایک عمل کو کیا تو اس سے یہ چیز کافی ہماری ہے کہ میرے آقا نے سارے زندگی سنت چھوڑا ہے، تو بڑی فضیلت والا آپ نے موقع ملا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کے اندر حصہ لیں اور اعتکاف کریں، کیونکہ یہ 10 دن ہیں، ہم نے 20 دن رمضان کے گزار دیے، آخری 10 دن کے اندر بہت کچھ کما سکتے ہیں، پھر قدر بھی ہوئی 10 دن کے اندر، اور پھر مسجد کے دورانی ماحول میں بیٹھ کر پھر تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر کوئی بات اگر مسجد کے اندر سویا بھی رہے اس میں بھی بہت بڑی بات ہے، اس کے سونے کا اس کو ثواب ملے گا، اس لیے کوشش کریں ہر جتنے زیادہ ہو سکے اس کے لیے تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں اس کا اعتکاف کرنا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر آداب کی رعایت رکھتے ہیں، ہم بہت سارے کام کر دیتے ہیں ہمارے اس کے آداب پہ جب رعایت نہیں رکھتے پھر وہ خراب ہوتے ہیں، نتیجہ نظر نہیں۔ تو اعتکاف کو کرنا ہے، اعتکاف کی سنتوں کو پورا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مسجد کے اندر جب آپ آ جائیں تو یہ تبارک و تعالیٰ جب سے اپنے گرامتوں کا خصوصی نزول ہو رہا ہوگا، ایک 10 دنوں میں آپ کا اللہ خصوصی برکتوں کا نزول ہوگا، اس دن 10 دنوں کے اندر آپ کو کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں ایک دسترخوان سج جائے اور اس دسترخوان پر آپ کے سامنے طرح طرح کے کھانے کیے جائیں تو پھر کیا کوئی ایسا بندہ ہے جس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے جو فیس بک چلائے، کوئی واٹس ایپ کے اندر مصروف ہو گیا، اس وقت نہیں ہوگا، کیوں؟ کھانا ضائع ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دسترخوان لگا ہوتا ہے تو یہاں بیٹھ کر بھی کسی فضول کام میں وقت ضائع نہیں کرنا، کسی فضول کام میں جب آپ بات ضائع نہیں کرنا، تاکہ دن رات آپ کا کام عبادت کے اندر کہ اپنے اوقات کو تقسیم کر کے قرآن کی تلاوت ہو، استغفار ہو، تسبیحات ہو، ذکر اذکار ہو، درود پاک ہو، تاکہ آپ کے اوقات تقسیم ہو کہ میں اس وقت سے یہاں تک اس گھنٹے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس گھنٹے میں ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ بیٹھ کر فالتو باتیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ کے پاس باتیں کرنے کے لیے پاکستان کے بارے بات نہیں پڑے ہوتے جا رہے ہیں، بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن مسجد کے اندر آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں پھر سارے کام کو آپ نے ترک کرنا ہوگا، پھر آپ کو فضائل حاصل ہوگا۔ ہم ان سارے کاموں کی ساتھ رکھتے ہیں، ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، آپ نے کپڑے منگوانے ہیں، آپ نے سیل منگوانی ہے، آپ نے افطاری منگوانی ہے، کوئی ضرورت کی چیز آپ نے منگوانی تو آپ منگوائیں، لیکن فضول آپ باہر سے بندے آ کے 2-4 گھنٹے اعتکاف پر بیٹھے ہوتے ہیں، 4-5 باہر سے آ جاتے ہیں، گروپ بن جاتا ہے اور خوب باتیں دنیا کی ہوتی ہیں، پھر بحث ہوتی ہے کہ آج ملک کے حالات کیسے، سیاست کے حالات کیسے، کرکٹ کے حالات کیسے، وہ سارے تبصرے جو ہوتے ہیں مسجد کے مطابق ہوتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ کیا ہے؟ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اعتکاف کے اہم عمل کے اندر داخل ہو کے اس لیے ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے تاکہ آپ کا عشرہ صرف عبادت والا عشرہ بن جائے۔ اعتکاف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کے بندہ بیٹھ جائے، یہ ایسا ہے کہ بس کوئی بندہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے کہ بس کام کی چیز دیکھ نہیں روٹی نہیں جائے۔ معتکف کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دربار میں آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب تک رحمتیں ملے گی نہیں، جب تک بخشش کا پروان ملے گا نہیں، جب تک جہنم سے خلاصی کا پروان ملے گا نہیں، وہ پیاس نہیں ہوگا۔ اور پھر کوئی بندہ اللہ کی طرف پہ آ کے ایسے بیٹھ جائے تو اس کی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے ہیں، اس کی رحمت کا کہا جائے وہ ہاتھ واپس نہیں کرتے، لیکن ہمیں رحمت ملتی کیوں نہیں ہے؟ ہم اس دل سے رہنے کے لیے آتے نہیں ہیں،
اپنے دل کا بیانہ صرف رکھ کے آتے کوئی نہیں ہے، آتے دنیا کی باتیں کرنے کے لیے آتے۔ اس لیے یہ جو احکام آتا ہے اس کے اندر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو پورا کریں تاکہ آپ کو ثواب بھی مل سکے، ہماری جو وشواس اللہ تبارک و تعالیٰ